بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 45 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے زرتشت کے مذہبی کتب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ زرتشتیزم کی مذہبی کتابیں کون کون سی ہیں اور وہ کن موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں، یعنی کہ ان مذہبی کتابوں کا ایک تعارف آج کے اس وقت میں پیش کیا جائے۔ یہ کتب تاریخی روایات کے مطابق زرتشتیزم کی کتابیں ایک طویل عرصے تک صفحہ ہستی سے غائب رہیں۔ بعد میں اس مذہب کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں تحریر کی گئیں۔ بنا بری محققین اور مورخین یہ بات طے نہیں کر سکے کہ موجودہ کتابوں میں کہاں کہاں تحریف اور تبدیلیاں ہوئیں۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ موجودہ کتابوں میں جہاں کہیں شرک، بت پرستی، آتش پرستی، ثنویت اور دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے، ایسی تمام باتیں زرتشت مذہب کی کتابوں میں فارسی اور مجوسی لوگوں کا اضافہ ہے۔ زرتشت کی تعلیمات کے کل 2 مجموعے ہیں۔ پہلے مجموعے کا نام ہے اوستا اور دوسرے کا نام دساتیر۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے تو زرتشتیزم کی کتابوں کی تاریخی حیثیت متعین کی گئی کہ یہ کتابیں ایک طویل عرصے تک غائب رہیں اور اس کے بعد پھر ان کتابوں کو دوبارہ شائع کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ بات طے نہیں ہے، یعنی جب دوبارہ شائع کیا گیا تو اس میں تحریفات کا امکان ہو گیا۔ اب یہ نہیں کنفرم ہے کہ ان کتابوں میں کہاں کہاں تحریفات ہوئی ہیں۔ ان تحریفات کو جاننے کے لیے یہ اصول وضع کیا گیا کہ جہاں جہاں شرک اور بت پرستی، آتش پرستی، ثنویت، دیوی دیوتاؤں کا ذکر، ان تمام کا ذکر جہاں ہوگا، یوں سمجھ لیں کہ یہ داخل کی گئی چیزیں، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ کیونکہ زرتشت جو وہ توحید کا پیغام عام کرتے تھے۔ زرتشتیزم جو ہے یہ توحیدی مذہب تھا۔ اگر ان کی کتابوں میں توحید کے خلاف کوئی بات ملتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کتاب تحریف شدہ ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ جو اس کا پہلا مجموعہ اوستا کے بارے میں۔ زرتشت کی کتابوں میں اوستا کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بنیادی طور پر اس کے 5 حصے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، پاستہ۔ اس حصے میں قربانی کی دعائیں اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ 73 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، گاتھا۔ اس حصے میں مذہبی معلومات کو قصائد کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ زرتشت کی خود اپنی تصنیف ہے، اسی وجہ سے اس میں شرکیہ باتوں کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس کے برخلاف دوسرے حصوں میں دیوی اور دیوتاؤں کی تعریفات کے تومار بھرے پڑے ہیں۔ زرتشتیزم کے جو پہلا مجموعہ اوستا ہے اس کے 5 حصے ہیں۔ ان میں سے پہلا حصہ پاستہ کے اندر قربانی سے بحث کیا گیا ہے کہ کب کب قربانی کی جائے اور قربانی سے متعلق کون کون سی دعائیں ہیں، کس موقع پر کون سی دعا پڑھی جائے، اور پھر اس دعاؤں کی تفصیل کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور کیسے پڑھا جائے، یہ تمام تفصیلات پاستہ کے اندر ہیں۔ پاستہ میں کل 73 ابواب ہیں۔ اور دوسرا حصہ اوستا کا گاتھا ہے۔ گاتھا میں قصائد کو بیان کیا گیا، یعنی قصیدے کے انداز میں زرتشت کی تعلیمات کو پیش کیا گیا۔
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود زرتشت کی تصنیف ہے۔ اس کے پہلے حصے میں تو شرکیہ کوئی باتیں نہیں، لیکن دوسرے حصے میں دیوی دیوتاؤں کی تعریف اور دیگر شرکیہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا حصہ وسپاڑ، یہ حصہ خدا کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اور چوتھا حصہ ونڈی داؤ، اس حصے میں شیطانی اور خبیث روحوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر بیان کی گئی ہیں۔ پانچواں اور آخری حصہ اوستا کا ایسٹ، یہ حصہ 21 بھجنوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ملائکہ اور قدیم ایرانی سورماؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بقیہ 3 حصوں میں سے پہلے ہم نے 2 حصوں کو پڑھا، اب باقی جو 3 حصے اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وسپرڈ، اس کے اندر خدا کی حمد و ثنا یعنی توحید ایک خدا کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بری روحیں ہیں یا جو شیطان ہیں ان سے کیسے بچا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ اور آخری حصے میں ایسٹ میں کل 21 بھجن ہیں۔ اس میں ملائکہ اور جو قدیم ایرانی بہادر گزرے ہیں ان کا واقعہ، یعنی کہ اس طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ زرتشتیزم کی اوستا نامی کتاب کو ساسانی بادشاہ شاہ پور دوم کی زیر نگرانی 4 صدی عیسوی میں پائے تکمیل تک پہنچایا گیا، لیکن یہ بھی زمانے کی دستبرد سے محفوظ اور بعد میں ہونے والے اضافہ جات سے معمول نہ رہ سکی، اور زمانے ما بعد میں آنے والے مصنفین نے اس پر بھی خامہ فرسائی کی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ساسانی بادشاہ جو تھا شاہ پور دوم، اس نے اوستا کو تکمیل کا کام کرایا تھا۔ اس کی نگرانی میں زرتشتیزم کے ماہرین نے اس کی تدوین نو کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ کتاب ضائع ہو گئی اور اس میں لوگوں نے حذف و اضافہ کر دیا، اور اس کے بعد کے جو مصنفین گزرے ان لوگوں نے اس میں اپنی اپنی رائے داخل کی۔ دوسرا مشہور مجموعہ دساتیر ہے۔ دساتیر میں 15 مختلف افراد کے خطوط ہیں، مثلا نامہ کیخسرو وغیرہ۔ ان ناموں میں ابتدا تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح عزت بخشائندہ بخشائش گر سے ہوتی ہے، لیکن ان میں آگ اور ستاروں کی پرستش کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دساتیر جو دوسرا مشہور مجموعہ ہے یہ دراصل خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس میں جو خطوط ہیں وہ خطوط لکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے الفاظ جو فارسی میں بنام عزت بخشائندہ بخشائش گر، یعنی سب سے پہلے یہ جملے لکھے جاتے تھے، بنام عزت بخشائندہ بخشائش گر، یہ جملے لکھنے کے بعد پھر اپنی بات لکھی جاتی تھی۔ لیکن ان خطوط میں آگ اور ستاروں کی پرستش کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل نہیں، اس میں بھی حذف و اضافہ ہوا، اس میں بھی تحریفات ہوئی۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ان کی مذہبی کتابیں کون کون، پھر زرتشتیزم کی مذہبی کتابوں کی تفصیل پڑھی کہ سب سے پہلے اوستا کے بارے میں پڑھا، اوستا کے 5 حصوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد دساتیر کے بارے میں پڑھا کہ دساتیر کیا ہیں، اور